ایک ایسی قوم جن کے سینے زخموں سے بھرے ہوئے تھے، جن کی آنکھوں نے صرف ذلت دیکھی تھی اور جن کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے مگر تلوار اٹھانے سے کانپتے۔ بنی اسرائیل جو کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم تھی، آج ظلم، خوف اور دشمنوں کے درمیان پس چکی تھی۔ اے اللہ، ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہم پر رحم فرما، ہمیں کوئی رہنما عطا فرما جو ہمیں آزاد کروائے۔ اور پھر اللہ نے ایک ایسے لڑکے کو چنا جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا، اور اس کی بہادری ہر کسی کی زبان پر، نہ زرہ نہ تلوار، صرف یقین۔ اور وہ تاریخ لکھی گئی جہاں ایمان جیت گیا اور طاقت ہار گئی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ اللہ کے فیصلے کا واقعہ ہے، جہاں ایک چھوٹے سے لڑکے نے میدان جنگ کی تقدیر بدل دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی اسرائیل شام اور فلسطین کے علاقوں میں آباد تھے۔ کبھی یہ زمین انبیاء کے قدم چومتی تھی، مگر اب اسی زمین پر ظلم کا راج تھا۔ ظالم لوگ کہتے ان کے خدا نے انہیں نعمتیں دیں اور یہ گمراہ ہو گئے، اب یہ سب ہمارے غلام ہیں۔ دشمن قبائل ان کے شہروں پر حملے کرتے، ان کے گھر جلا دیتے، ان کے بیٹوں کو قتل اور عورتوں کو قید کر لیتے۔ قرآن کہتا ہے انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کے بیٹوں کو قتل کیا گیا۔ ہر شہر اپنی مرضی سے لڑ رہا تھا اور ہر جنگ شکست پر ختم ہوتی۔ بنی اسرائیل کے سردار کہتے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اب ہم اپنی ہی زمین پر غلام بن چکے ہیں، دشمن ہم پر ہنس رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے نبی سموئیل علیہ السلام کے پاس جا کر کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکے۔ یہ بات کہنا آسان تھی، مگر اللہ نے ان کے ارادوں کو پرکھنا تھا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت نہ کوئی امیر شہزادہ، نہ کوئی مشہور سردار۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق طالوت بنی اسرائیل کے غریب گھرانے سے تھے، مگر اللہ نے انہیں جسم کی قوت اور عقل کی گہرائی عطا کی تھی۔ قوم نے غصے میں کہا طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ نہ اس کے پاس مال ہے، نہ خاندانی سلطنت۔ یہیں اللہ نے ایک اور قانون واضح کر دیا، اللہ بادشاہت جسے چاہے دیتا ہے اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ طالوت کو اس لیے چنا گیا کیونکہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ وہ شہر شہر گئے، بکھری ہوئی قوم کو جوڑا اور انہیں یاد دلایا کہ عزت تلواروں سے نہیں، اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ ہماری طاقت ہماری وحدت میں ہے۔ مگر یہ صرف آغاز تھا، ابھی امتحان باقی تھا۔ کہیں دور اسی زمین پر ایک چرواہا اللہ کے لیے تیار ہو رہا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ ہے، ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا اور جنگل خاموش ہو رہا تھا، اچانک گھاس میں حرکت ہوئی۔ ایک شیر خون سے بھری آنکھوں کے ساتھ بکریوں پر جھپٹا اور اسی لمحے داؤد علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور شیر کے جبڑے پکڑ لیے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایسی قوت رکھ دی کہ شیر ان کے قابو میں آ گیا۔ نہ تلوار چلی نہ خون بہا، صرف اللہ کا حکم چلا۔ بکریاں محفوظ رہیں، شیر گر گیا اور جنگل گواہ بن گیا۔ اور دوسری طرف طالوت نے فوج کو جمع کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ظلم سے تنگ آ چکے تھے اور اب بدلہ چاہتے تھے، مگر اللہ جنگ سے پہلے دلوں کو آزماتا ہے۔ ریگستان کے بیچ دور سے پانی چمکا، پیاس سے سوکھے ہونٹ اور جلے ہوئے گلوں نے اچانک زندگی پالی۔ سپاہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ وہی لمحہ تھا جہاں تلوار نہیں، نفس امتحان بن جاتا ہے۔ ایک سپاہی بولا، بادشاہ ہم اور آگے نہیں چل سکتے، پیاس جان نکال رہی ہے۔ اللہ تمہارا امتحان پانی سے کرے گا، جو زیادہ پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، صرف ایک ہاتھ بھر کی اجازت ہے۔ لفظ سخت تھے، مگر پیاس اس سے زیادہ سخت تھی۔ کچھ سپاہی رکے، کچھ نے قدم پیچھے لیے، مگر اکثر نہر کی طرف دوڑ پڑے۔ ہاتھ پانی میں گئے، ہونٹ پانی سے بھرے، لوگ جھک جھک کر پینے لگے، جیسے زندگی اسی نہر میں ہو، اور اسی لمحے ان کا یقین پانی کے ساتھ بہہ گیا۔ ہزاروں نے حد سے زیادہ پیا اور وہیں ٹوٹ گئے، اور ڈر واپس آ گیا۔ ایک سپاہی نے کہا، اب ہم جالوت کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہم کم ہیں، وہ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ میدان کی دوسری طرف صرف 313 لوگ کھڑے تھے، نہ پوری طاقت، نہ پورا سامان، مگر آنکھوں میں ایک الگ روشنی۔ مگر اب اصلی خوف سامنے آنے والا تھا، وہ آ رہا تھا، جالوت۔ اس کے قدم میدان کو چیر رہے تھے، ہر قدم کے ساتھ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ وہ پل تھا جہاں یا تو ایمان جیتتا یا پوری تاریخ مٹ جاتی۔ اور اسی بھیڑ میں، اسی فوج کے پیچھے ایک خاموش چہرہ تھا، ایک چرواہا، حضرت داؤد علیہ السلام، جو ابھی تک خاموش تھا، مگر جس کے لیے یہ سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ اور پھر میدان پر گرتا ہوا سایہ دکھا، جالوت، لوہے کا پہاڑ، اس کے قدم سے ہر چیز ہلی۔ جالوت میں کہا، کیا تم کمزور لوگوں میں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟
فوجوں کے دل کا خون ٹھنڈا ہو گیا، ہر سپاہی کی سانس تھم گئی۔ ایک سپاہی نے گھبراہٹ میں کہا، بادشاہ دیکھ رہے ہو، وہ انسان نہیں ہے۔ اور پھر طالوت نے فوج کو سنبھالا، سب کے دل گھبرائے ہوئے تھے۔ کیا تم سب اس کی طاقت سے ڈر رہے ہو یا تمہارا اللہ پر ایمان کمزور ہو چکا ہے؟ مگر دور سے ایک چھوٹا سا چہرہ چمک رہا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ ان کی آواز آئی، میں لڑوں گا صرف اللہ کے لیے۔ سپاہیوں نے بولا، یہ بچہ جالوت کا سامنا کیسے کرے گا؟ طالوت نے اپنی زرہ پہنائی۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور وہ چلتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچ گئے، اکیلے۔ جالوت نے داؤد علیہ السلام کو دیکھا اور سوچا، ایک چھوٹا سا بچہ؟ اس نے غصے اور تکبر سے کہا، کیا میں ایک کتا ہوں جو تو یہ غلیل لے کر میرے سامنے آیا ہے؟ اور پھر داؤد علیہ السلام نے غلیل اٹھائی، نہ زرہ نہ تلوار، صرف غلیل اور پتھر۔ وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھے، فضا تھم گئی، ہوا رک گئی، اور پتھر غلیل میں گھومتا رہا۔ یہ جنگ طاقت کا نہیں، یقین کا تھا۔ اور پھر پتھر غلیل سے نکلا اور سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا۔ لوہے کا پہاڑ اور غرور کا بادشاہ ایک پتھر سے زمین پر گر گیا۔ سناٹا، میدان میں صرف دھول اور پتھر کی گونج تھی۔ طالوت کی فوج کا ایمان مضبوط ہوا اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری سے سب سپاہیوں کو ہمت ملی۔ اس دن ان 313 نے تاریخ میں اپنا صفحہ جوڑ دیا۔ جالوت کی فوج بھاگ نکلی، اور داؤد علیہ السلام، جو ایک چرواہے تھے، جو صرف اللہ پر یقین رکھتے تھے، آج بادشاہ بن گئے۔ باطل کی طاقت مٹ گئی، حق نے ثابت کر دیا کہ عزت اور نصرت فوجوں کی تعداد سے نہیں، اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، ان کے بادشاہ کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے گا، جسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں۔ اس تابوت میں اللہ کی کتاب زبور تھی، جس کے الفاظ میں خوف بھی تھا، رحمت بھی، اور اللہ کی قربت بھی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جب بندہ اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے تو اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ ایک چرواہا، ایک نبی، ایک بادشاہ، اور ایک مثال جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ یہ پیغام صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ آج کے لیے بھی ہے۔ جب حق تنہا کھڑا ہو یا قید کر لیا جائے اور باطل پہاڑ بن کر سامنے آئے، تو یاد رکھنا، اللہ آج بھی حق پر ایمان لانے والوں پر اپنی رحمت برساتا ہے۔ اور یہ رحمت نہ تو کوئی کرسی ہے، نہ کوئی عہدہ، اور نہ ہی دولت۔ اگر آپ بھی آج حق پر ایمان رکھتے ہیں تو کامنٹس میں الحمدللہ لکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔